اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی نیت سے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ جو ہے وہ ولی کامل ہیں کہ ان کے ارشاد و تلقین سے خاص طور پر پنجاب اور افغانستان کے ہزاروں گمراہ لوگوں نے ہدایت پائی، جن کے خلفاء ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئے، رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ ایک بار پھر کہتے ہیں تاریخ اس بات کو لکھتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جو صوفیاء متقدمین کی خانقاہوں کے جو نقشے ہیں، ان کے خلفاء کو، ان کی خانقاہ کو دیکھ کر آنکھوں کے سامنے وہ پھر جاتے ہیں۔ سلسلہ نظامیہ کے عظیم الشان بزرگ تھے، جن کی جد و جہد نے تصوف میں یوں سمجھ لیجئے کہ اثر نو روح ڈال دی۔ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت پنجاب میں مسند ارشاد بچھائی تھی، سلطنت مغلیہ ختم ہو چکی تھی، انگریزوں کا اقتدار سرعت کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا کہ ایک حکومت ختم ہو رہی تھی، دوسری حکومت کی داغ بیل پڑ رہی تھی۔ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے دور میں مسلمانوں کی دین و دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ آپ بھی اسی ماحول میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، اور آپ نے گویا کہ ناظرین جو جہاد ہوتا ہے، عملی جہاد جسے کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ حصہ نہیں لیا، لیکن دوسری طرف جو ناظرین وہ بھی عملی جہاد ہے کہ قرآن و سنت کی تلقین کرنا، شریعت کے مطابق خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کی پر عمل کی برابر تلقین کرتے رہنا، یہ ناظرین عملی جہاد تھا جو شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عملی جہاد میں لگے رہے۔ ہم آتے ہیں ناظرین آپ کے نسب کی طرف۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو میں پہلے پیدائش بیان کر دوں، پھر اس کے بعد آپ کا جو نسب ہے، آپ کا خاندان ہے، پھر اس کے بعد جو تعلیم و تربیت ہے، ریاضتیں ہیں، مجاہدات ہیں، پھر آپ کا جو ہے وہ بیعت ہونا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پیدائش آپ کی 1184 1184 سن ہجری بمطابق 1770 1770 سن عیسوی میں گڑگوجی کے مقام پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور گڑگوجی جو ہے ضلع لورالائی کی تحصیل ہے، اور یہ مقام توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب سے شمال مغرب کی جانب جو ہے وہ تقریباً 30 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر آپ کی پیدائش بتائی جاتی ہے، اور آپ کا جو ناظرین آپ کے والدین ہیں، آپ کے والد محترم کا جو اسم گرامی ہے زکریا بن عبد الوہاب بن عمر بن خان محمد، اور آپ کی والدہ کا نام زلیخا تھا، اور آپ کے والدین کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور آپ کے ایک ہی بڑے بھائی تھے جن کا نام یوسف تھا، اور ان کا جوانی میں انتقال ہوا۔ آپ کی 4 بہنیں تھیں، بی بی حلیمہ، بی بی حوا، بی بی فاطمہ اور بی بی بائی، ان سب کی پھر آگے اولادیں ہوئی ہیں۔ تعلیم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا جو انتقال ہے، چونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی شیرخوارگی میں ہی اس زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کا جو انتظام ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ نے کیا، اور کہتے ہیں کہ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو ان کی جو آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے لیے ایک آپ کی قوم کے حافظ ملا یوسف صاحب تھے، ان کے سپرد کیا، اور
ایک چھوٹی سی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے اور ان سے آپ نے قرآن مجید کے 15 پارے حفظ کیے۔ اس کے بعد آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آخری 15 پارے ایک اور بزرگ ہیں حافظ جی، جنہیں کہا جاتا تھا، یعنی حافظ حاجی صاحب کہا جاتا تھا، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے حفظ کیے، اور ان کا جو تعلق تھا وہ بھی آپ کے قبیلے سے تھا۔ آپ کا جو قبیلہ تھا جعفر خانی قبیلہ کہلاتا ہے، اور جو بڑا ہی ممتاز قبیلہ تھا۔ چونکہ حافظ جی جو ہے عالم دین نہ تھے، اس لیے فارسی کی ابتدائی جو کتابیں ہیں وہ پڑھانے کے بعد انہوں نے آپ کو مزید تعلیم کے لیے تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان جانے کا ارشاد فرمایا۔ تونسا اس وقت ایک مختصر سی بستی تھی، اور وہاں پر میاں حسن علی ایک مسجد میں پڑھایا کرتے تھے جو بگی مسجد کے نام سے مشہور تھی، اور آپ نے اس مسجد میں میاں حسن صاحب سے پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ یہ پڑھائی کے تعلیم کے تمام مراحل گزرتے رہے، آپ علم حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تونسا شریف سے 2 کوس دور جنوب کی جانب ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک کتاب خریدنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں مولوی نور محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولوی صاحب نے ان کی بڑی تعظیم کی، اور باوجود اس کے کہ وہ بڑے بوڑھے تھے، جسے پیرانہ سالی کہا جاتا ہے، اس کے باوجود خود پیدل چل کر آپ کے پاس تشریف لائے اور شاہ صاحب کو گھوڑے پر سوار کروایا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین تعلیم کے مختلف مراحل میں میاں حسن علی سے خواجہ صاحب نے قرآن کریم کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ پند نامہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گلستان سعدی، بستان سعدی وغیرہ جو کتابیں ہیں، بکس ہیں، وہ بھی انہی سے پڑھیں۔ کچھ عرصہ میاں حسن علی کے پاس پڑھنے کے بعد آپ تونسا شریف سے لانگ چلے گئے۔ یہ مقام تونسا شریف سے تقریباً 5 کوس کے فاصلے پر دریا سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ یہاں ایک مسجد جہاں ولی محمد صاحب درس دیتے تھے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فارسی کی جو یعنی درس ہے، فارسی کی جو تعلیم ہے وہ مکمل ان سے حاصل فرمائی۔ اسی زمانے میں کوٹ مٹھن کے مقام پر قاضی محمد عاقل چشتی صاحب نے ایک دارالعلوم قائم کر رکھا تھا، جہاں علوم عربیہ اسلامیہ کی جو تعلیم تھی وہ دی جاتی تھی۔ قاضی صاحب کے بڑے صاحبزادے قاضی احمد علی اسی دارالعلوم کے صدر مدرس تھے، تو چنانچہ خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی عربی علوم کی تحصیل کے لیے کوٹ مٹھن تشریف لے گئے، اور دارالعلوم میں داخل ہو کر عربی درسیات کی تعلیم حاصل کی، اور اسی طرح دینی علوم کو مکمل فرمایا۔ کوٹ مٹھن ہی میں قیام کے زمانے میں آپ کو خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے دور کے ولی کامل، ان کے اوچ شریف لانے کی خبر ملی کہ وہ اوچ شریف میں تشریف لائے ہیں، اور اس زمانے میں آپ کو امر معروف کی تلقین کا بڑا خیال تھا۔ جب شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ نور محمد صاحب کی خدمت میں پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ ایک عالم بدل گیا، فوراً مرید ہونے کی درخواست کی، اور شاہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو حضرت سید جلال کے مزار کے سرہانے جا کر مرید فرما لیا۔ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ نوعمری کا زمانہ تھا، لیکن وہ اپنے پیر سے عقیدت اور ان کے احکامات کی بجا آوری میں یعنی پرانے مریدوں سے بہت جلد بازی لے گئے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ کا جو سفر ہے، پھر آپ کی ریاضت مجاہدات یہ شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اوراق میں کہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت کرنے کے چند ماہ بعد حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواجہ نور محمد مہروی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ جمادی الثانی 1199 سن ہجری میں مہار شریف سے دہلی روانہ ہوئے۔ یہ سفر آپ نے تنہا پیدل طے کیا، اور براستہ اوچ بیکانیر اجمیر دہلی پہنچے۔ دہلی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ 2 روز قبل جن کی زیارت کو آئے تھے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہو چکا ہے۔
40 روز آپ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر معتکف رہے۔ اس کے بعد آپ نے چند روز تک خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شیخ کمال الدین ان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم ان کے مزارات پر بیٹھ کر آپ نے کسب فیض کیا۔ حضرت امیر خسرو اور حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارات پر بھی آپ نے حاضری دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے واپسی کا سفر اختیار کیا، دہلی سے روانہ ہو کر اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر پہنچ کر چند روز تک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آپ نے اعتکاف کیا، اور کہتے ہیں کہ بڑی روحانی برکتیں آپ نے حاصل کی۔ اجمیر شریف سے پھر آپ فرخ نگر پہنچے، مختلف مقامات سے گزر کر رمضان 1199 سن ہجری میں واپس مہار شریف پہنچ گئے، اور دہلی کے اس طویل سفر میں آپ نے ان تمام اولیاء کی روحانیت سے کسب فیض حاصل کرنے کے علاوہ دہلی میں بعض مقیم اہل دل درویشوں سے بھی روحانی فیض حاصل کیے۔ ان میں میاں شمس الدین جو خلیفہ ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان کا نام سر فہرست ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران آپ نے علی محمد خان جو خلیفہ ہیں شاہ عزت اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ریاضت مجاہدات شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طریقہ چشتیہ کے جو مخصوص اذکار ہیں اور جو مخصوص جو اشغال ہیں، ان کے ساتھ موانع عبادت الہی سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، اور حسب ارشاد جس طرح مرشد کا ارشاد تھا آپ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ مہار شریف کی چھوٹی سی مسجد میں مقیم ہو کر دن رات یاد الہی میں مصروف ہو گئے، اور خواجہ نور محمد مہروی نے اپنے لنگر کے منتظم غلام رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ خاص طور پر ان کو کھانا بھی کم دیں، اور اس کے علاوہ سردیوں میں بستر بھی معمولی قسم کا ہو تاکہ خواب غفلت میں نہ چلے جائیں اور اصل مقصود سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور پھر ناظرین، جب ایک محبت الہی کا غلبہ حاصل ہوا اور جب کچھ حاصل کرنے کا وقت ہوا، تو خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس لڑکے نے ہم سے معارف الہی کے حاصل کرنے میں ہمیں حیران کر دیا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ یہ لڑکا کس منصب پر ہے، کس مقام پر ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کو کتنا وسیع ظرف دیا ہے، کتنا حوصلہ دیا ہے کہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی استعداد، قابلیت اس سے بھی زیادہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ ناظرین، مرشد سے اتنا عشق تھا کہ جدا ہوتے تو پریشان ہو جاتے۔ والدہ نے بہت روکنا چاہا، لیکن پھر اجازت لی، اور پھر اسی کام کے لیے پیر صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا بے چین رہتے، فرقت میں اتنا ذوق اور شوق کا یہ عالم ہو جاتا کہ اکثر پیدل ہی مہار شریف کو روانہ ہو جاتے، اور راستے کی تمام صعوبتیں خوشی سے برداشت کرتے۔ میں کیا جاتا ہوں، میرا عشق مجھے لیے جاتا ہے، یعنی پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ میاں غلام حیدر صاحب کو ساتھ لے کر مہار شریف روانہ ہوئے، راستے میں پیروں سے خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ پاؤں کے 10 ناخن انگلیوں سے جدا ہو گئے، لیکن اسی استقلال اور محبت کے ساتھ وہ 40 کوس کا سفر طے کیا۔ 3 دن فاقے بھی ہوئے، لیکن عقیدت کا، محبت کا یہ عالم تھا کہ سب مصیبتیں جھیلتے ہوئے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچے۔ اور 15 برس کی عمر میں آپ نے خواجہ نور محمد مہروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ 1205 میں خواجہ نور محمد مہروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عالم فانی سے وہ کوچ کر گئے، اور خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی جو صحبت کا فیض تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ 6 سال تھا تقریباً، لیکن آپ نے تمام منازل سلوک کو آپ نے طے کیا، اور خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ پر بڑی شفقت تھی، یہاں تک کہ جب وطن پہنچے تو خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرض الموت میں تھے، اور جب علاج معالجے سے مایوسی ہوئی تو بھری مجلس میں اپنے محبوب جو مرید ہیں خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روہیلا کے نام سے یاد کیا، اور آپ کے صاحبزادے نور الصمد نے عرض کیا کہ اگر فرمان ہو تو میں خود جا کر ان کو لے آؤں، لیکن آخر خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، اور پھر آپ کے مرشد نے آپ کو خلوت میں بٹھایا اور خلافت عطا فرمائی، تاکید کی کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنا۔ 1205 میں آپ کے مرشد
مرشد کا وصال ہوا اور آپ ان کے وصال کے بعد 9 ماہ تک ان کے مزار اقدس پر رہے اور پھر تونسا شریف میں آپ نے قیام کیا. دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے. چند ہی دنوں میں شروع میں انتہائی اسرت تکلیف کا زمانہ تھا, کئی دن فاقے میں گزر جاتے, لیکن مرشد پاک کا حکم تھا نا, بس تونسا شریف میں رہے اور ایک چھوٹی سی جگہ پر قیام کیا, یہاں تک کہ لوگ آہستہ آہستہ, یعنی ایک جھونپڑی تھی, لوگ آہستہ آہستہ وہاں پر آنے لگے. جب جو فیض لوگوں کو ملنے لگا تو پھر علاقے کے جو بڑے منصب والے لوگ ہیں, دور دراز شہروں کے منصب والے لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کے پاس جو بھی نذرانہ پیش کیا جاتا. اب اسرت دور ہو چکی ہے لیکن دنیا سے بالکل, دنیا فانی کو فانی سمجھتے تھے, دنیا سے بالکل بیگانہ ہوا کرتے. جو کچھ بھی آتا غریبوں میں, مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے, اور یہی اللہ والوں کا شیوا ہوتا ہے. ناظرین, پھر آپ نے درس و تدریس بھی فرمائی اور تونسا شریف کو دارالعلوم بنایا. ان کے اور آپ کے اس دارالعلوم میں مدرسے میں 50 استاد ہمہ وقت موجود رہا کرتے. تعلیم و تربیت کا نہایت وسیع کام تھا. آپ یوں سمجھ لیں نا, تونسا شریف میں ایک مدرسے میں 50 مدرس ہوں اس دور میں, تو سمجھ لیں کہ وہ علم و عرفان کا مرکز بنا ہوا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے میں بڑی یعنی آپ نے صحیح تربیت فرمائی اور بڑی توجہ دی. پھر ناظرین, آپ کے تصرفات کے کئی واقعات ہیں. میں وقت کی کمی کے باعث ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شخص اپنی بیوی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لایا, عرض کی کہ اس پر جن کا اثر ہے. آپ نے جن کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو. اس نے جن نے عرض کی کہ میرا بیٹا بیمار ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, اس کے لیے مجھے تعویذ عنایت فرمائے. تو فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا بیمار ہے تو تو اس عورت کو تنگ کرنے کے لیے کیوں آیا ہے, تیرا کیا مقصد ہے؟ تو جن عرض کرنے لگا کہ لوگ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہونے دیتے تھے اور اس لیے اس عورت کے ذریعے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. اور جن نے اسی وقت آپ کے حکم پر اس عورت کو چھوڑا اور آپ نے جن کے لڑکے کے لیے تعویذ بھی عنایت فرمایا اور وہ جو اس کا بچہ تھا, لڑکا تھا, وہ تندرست ہوا. اور یہ ناظرین, اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کی کرامات ہیں, آپ کے تصرفات ہیں, لیکن جو مین چیز تھی ناظرین, جو اصل بنیاد تھی, وہ شریعت مطہرہ کی پابندی, استقامت علی الشریعہ, استقامت علی الاحکام الشریعہ, شریعت کے احکامات پر استقامت. اور آپ کا وصال ماہ صفر 1267 یعنی 1267 ناظرین سنہ ہجری میں, جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ماہ سفر کا چاند دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے سفر کا مہینہ ہے, خدا خیر کرے, کچھ دن کے بعد بیمار ہوئے اور یہاں تک کہ آپ کا وصال ظاہری ہوا. آپ کی ناظرین 2 اولادیں ہیں, خواجہ گل محمد اور خواجہ درویش محمد, اور آپ نے اپنی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے حکم پر ہی آپ نے جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا. اور ظاہر ہے کہ ناظرین ان کے حکم پر جب نکاح فرمایا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان کی قوم کے عمر خان جعفر خانی, ان کی صاحبزادی سے آپ نے شادی فرمائی. پھر اس میں ناظرین 2 آپ کے فرزند تھے, دونوں شاہ صاحب کی حیات ہی میں وصال فرما گئے. اسی لیے شاہ صاحب کے بعد خواجہ الہ بخش صاحب مثلا نشین تھے. اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ کی جو خلفاء ہیں وہ بھی بے شمار ہیں, اور ہمیشہ اپنے خلفاء کو آپ نے یہی تلقین فرمائی کہ لوگوں کو محبت کے ساتھ اللہ کی جانب راغب کرو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جانب راغب کرو. اور یہی ناظرین عمر بھر آپ کی تلقین رہی. اور آپ نے ناظرین پوری حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں, میں کہتا جاؤں گا جو ہے وہ ناظرین باتیں ختم نہیں ہوں گی, الفاظ ختم نہیں ہوں گے, لیکن وقت مختصر پڑ جائے گا اور وقت کی کمی ہے. لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ پوری حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گزاری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء پر گزاری, اور دین اسلام کی ترویج میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار اقدس پر بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے, اور ہم سب کو, آپ سب کو خواجہ محمد سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی جو آپ کی خانقاہ ہے اسے اس کائنات کے لیے مرکز کا, اس کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز بنائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.